أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر. یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجهک الکریم لقد اکرم القمر. من وجهک الکریم لقد اکرم القمر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. اور خدا صدیق کہتا ہے، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں. خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں. قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر. میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. کرامی قدر حضرات علماء مشائخ کرام، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے محسن اعظم کی عظمت کو تسلیم کرنے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. محفل ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے زیادہ منفرد محفل پوری کائنات میں کوئی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جتنی محفلیں بھی ہوتی ہیں بے شک بے شک. اس سے زیادہ منفرد، اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ قیمتی محفل میرے علم کے مطابق اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ حیران بھی ہوں گے اس جملے سے. جتنی محفلیں بھی ہم کرتے، یہ واحد محفل ہے جو ان سب سے مختلف ہے. اس کی شان ان سب محفلوں سے جدا ہے اور اس کے تقاضے ان تمام محفلوں سے مختلف ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ رضی اللہ عنہ والوں کا مجمع ہو، ملائکہ کرام اس میں موجود ہوں، سید الملائکہ جبریل امین روح القدس وہ بھی بیٹھے ہوں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر صحابہ سب موجود ہوں، اور وہ ذات پاک، وہ ہستی جو وجہ وجود کائنات ہے،
جو سارے نبیوں رسولوں کے امام ہیں، وہ اس محفل کی مسند صدارت پہ جلوہ گر ہوں اور وہ مجمع عام میں اعلان کریں کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابی بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگو، مجمع عام میں اعلان ہو رہا ہو کہ میری ذات پر اس کائنات میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صحبت سے، اپنی مجلس سے، اپنی خدمت سے سب سے بڑھ کے احسان کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اعلان سوائے صدیق اکبر کے کبھی کسی اور کے لیے ہوا بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کسی کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے علاوہ کہا ہو کہ فلانے نے بھی مجھ پہ احسان کیا؟ حضور اتنا ہی کہہ دینا کہ اس کا بھی میرے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان ہے تو پوری کائنات میں شور مچ جائے کہ جائے کہ اللہ کے حبیب کہیں کہ اس سے زیادہ کسی کا مجھ پہ احسان ہے ہی نہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے اس حدیث سے جو اشعار کشید کیے ہیں، میں ان کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے، کیونکہ سرزمین سیالکوٹ ہے، وہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امن الناس ور مولائے ما۔ صدیق اکبر کا تعارف کراتے ہیں علامہ اقبال اپنے انداز سے، اپنی نظر اور اپنے قلم سے۔ کہتے ہیں پتہ ہے صدیق اکبر کون ہے؟ امن الناس ور مولائے ما، وہ جو ہمارے آقا و مولا پر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا ہے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا، جو ہمارا مولا ہے اور پوری کائنات کا مولا ہے اور مولا کائنات کا بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ بھول جاتے ہیں میں من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی مولا ہوگا۔ اس میں یہ معنی چھپا ہوا ہے، جس کا میں مولا نہیں اس کا علی بھی مولا نہیں۔ یہ معنی میں ٹریفک نہیں ہے، یہ مشروط ہے، یہ فرمان کنڈیشنل ہے، لیکن آدھا کھا جاتے ہیں لوگ، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، آدھا کھا جاتے ہیں۔ دھیان سے سنو، یہ دسترخوان صدیقیت کا لنگر میں بانٹنے لگا ہوں، تقریر خطاب نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم نے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں ان کے، تقریریں تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، روایتی رٹا بازی ہمیں نہیں آتی۔ فرمان کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ من کنت مولا، جس کا میں محبوب ہوں گا، ہذا علی مولا، سبحان اللہ۔ تو یہ علی بھی اس کا محبوب ہوگا، سبحان اللہ۔ مشروط ہو گیا نا، مجھ سے محبت ہوگی تو علی سے محبت ہوگی، مجھ سے محبت نہیں تو علی سے بھی محبت، میں مولا نہیں تو علی بھی مولا نہیں۔ علامہ نے کہا آمن الناس پر مولائے ما، حضور عمر کے بھی مولا، ابو بکر کے بھی مولا، عثمان کے بھی مولا، علی کے بھی مولا ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے ہیں نا، پوری کائنات کے مولا ہے نا، اور سارے عالمین کے مولا ہیں۔ جو کائنات کی مخلوق اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، حضور اس ساری مخلوق کے مولا ہیں۔ علامہ نے کہا ذرا اس ہستی کا تو سوچو جس کے اس مولا پہ احسان ہے۔ اور صدیق نہیں کہہ رہے، صدیق تو کہہ سکتے بھی نہیں اور کہتے بھی نہیں، ان کا مشرب ہی نہیں، ان کا مسلک ہی نہیں۔ صدیق کا مسلک تو یہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
کا عقیدہ تو یہ ہے، انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کہا کیا؟ صدیق اکبر نے کل زندگی میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میرا حضور پر کوئی احسان، اور احسان تو دور، انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ میں نے حضور کی کوئی خدمت کی ہے، کیونکہ صدیق کہتے ہی اسے، امام شعرانی کہتے ہیں مرید اسے کہتے ہیں مرید، جو 1000 سال مرشد کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا رہے، 1000 سال ہاتھ باندھ کے مرشد کی چوکھٹ پہ کھڑا رہے، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں نے بھی اپنے پیر کی وہ خدمت کی ہے۔ مرید صادق وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات صدیق کی نہیں، صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ اعلان جو فرمایا ہے نا، یہ اعلان میں سوچتا ہوں ہو جانے کے بعد یہ حال ہے، تو اگر یہ اعلان نہ ہوا تو ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تک تو امت کو یہ اعلان ہی سمجھ نہیں آیا، 1450 سال ہو گئے، پوری امت کو ابھی تک یہ اعلان ہی سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو اگر یہ اعلان نہ ہوا ہوتا تب یہ کیا کرتے؟ اقبال نے کہا آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے دور کا پہلا کلیم ابو بکر صدیق ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راجو ابر، ابو بکر صدیق اس امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش برسانے والی بدلی۔ جو تعلق کھیتی کا بارش و بادل سے ہوتا ہے نا، جو ذمہ دار ہے زمین والا کسان ہے اسے پتا ہے۔ کہتے ہیں اس امت کی کھیتی کے لیے صدیق اکبر بارش برسانے والی بدلی میں، ہمت او کشت ملت راجو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، مزار میں بھی ثانی، اور پوری کائنات میں جب جہاں حضور اول ہوں صدیق اکبر ثانی۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے، بالکل سادہ سا مقدمہ ہے میرا، میرے آقا پہ جس کا احسان ہو، میرے اوپر اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، حضور کو یہ اعلان فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھاگے ہوئے تھے صدیق اکبر، یا انہیں کو خواہش تھی کہ حضور اشتہار شاہ پہ میرا اعلان کرے؟ اور لوگوں، امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے نبی نے تمہیں سنایا ہے، جیسے تمہارے رب نے قرآن میں تمہیں سنایا ہے نا، سنانے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن رب نے سنایا کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ یہ آیت میلاد کے مہینے میں سنتے ہو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب نام بھی کہتا کیا تھا؟ اتنے احسان اس نے کیے ہیں کہ یہ بھی صحیح، یہ اس نے کہا اس لیے ہے کہ اور کسی پہ پوچھوں نہ پوچھوں، باقی کر کے ٹھیک ہے، کر دی ہے تو ٹھیک ہے، کرنے تھے کر دیے، رب ہے تو احسان ہی کرے گا، اور کیا کرنا۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے، اسے احسان نہیں کہا، احسان اعظم کہا۔ سب سے بڑا احسان جو کیا ہے تمہیں اپنا حبیب دیا ہے، اب پھر میرے حبیب کی قدر نہ کی تو پھر نپٹ لوں گا تم سے۔ احسان جو اتنا بڑا ہے، اسی طرح اس اللہ کے سب سے بڑے احسان نے زمین پہ بیٹھ کے اپنے ماننے والوں کے سامنے کہا
کہ میرے اوپر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا یار غار و مزار ہے۔ اب یہ عمر فاروق کو بھی سنایا حضور نے، عثمان غنی کو بھی سنایا، علی المرتضیٰ کو بھی سنایا، اہل بیت کو بھی سنایا، صحابہ کو بھی سنایا، اپنی پوری امت کو بھی سنایا۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون ہے جو ابو بکر صدیق کے احسان کو نہ مانتا ہوگا؟ ہم میں سے تو ہو سکتا ہے بعد والوں بڑے بڑے منکر منافق متعصب پیدا ہو گئے، ان رضی اللہ عنہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی ایسا تھا؟ یا ہو سکتا ہے، اس کا تصور بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب کہیں کہ ابو بکر کے میرے اوپر احسان ہے، اور حضور کے گھر کا کوئی فرد کہے کہ میرے اوپر نہیں۔ حضور کی ساری آل، کل اہل بیت، کل زندگی ابو بکر صدیق کے احسانات کو مانتے رہے اور اپنی نسلوں اور پشتوں کو بھی وصیت کرتے رہے۔ اور یہ شروع کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیر نصیر الدین نصیر سید ہے نا، کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ پیر مہر علی شاہ کا پڑپوتا ہے، غوث پاک کی اولاد ہے، کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں صدیق کی شان کسی اور سے نہ پوچھ، علی المرتضیٰ سے۔ یوں کہا کیونکہ علی باب مدینۃ العلم ہے۔ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دین علم پوچھنا ہو، عقیدہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لیا کرو۔ ہم یہاں کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے آج؟ جسے دیکھو علی کو بتا رہا ہے، نقیب، خطیب، وائز، نعت خواں، علی کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ کوئی ماں کا لال آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو علی سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے علی سے پوچھ لیا تو علی نے تو رد کر دینا ہمارا۔ آپ نوٹ کر لو، یوٹیوب کھول لو، میرے اس جملے کی کسوٹی پہ پرکھ لو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو۔ اس لیے میرا یہ نظریہ ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو۔ علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات علامہ صاحب۔ علی کو ماننا بڑا آسان ہے اور علی کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ جی، یہ ہے معیار جس پہ پرکھنا ہے۔ علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو۔ صرف علی کو ماننے سے کام بن جائے گا؟ علی کو تو مہندر سنگھ بیدی سحر بھی مانتا ہے، علی کو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ہاں علی کا مجمع جو مکس ہوتا تھا، مخلوط، صرف مسلمان ہی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ علی وہ خطیب ہے کائنات میں، نبی و رسولوں کے بعد واحد ہستی ہے جو کافروں کے مجمع میں کھڑا ہے، یہودی، مسلمان، عیسائی سب اہل کتاب، اور عام اعلان کرتا ہے سلونی ما شئتم۔ صرف ماننے والوں سے نہیں، غیروں سے بھی کہتا ہے آج پوچھ لو جو پوچھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زمین کا پوچھنے تو وہ پوچھ لو، آسمان کا پوچھنے تو وہ پوچھ لو۔ علی کھڑا ممبر پہ، اس لیے فرمایا کہ علی سے پوچھا کرو، علی کو بتایا نہ کرو۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ علی کو بتاتے ہیں، علی کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، علی تم یہ ہو، علی تم یہ ہو، علی تمہاری یہ شان۔ کیوں؟ اس سے ان کی چھاپڑی کا منجن آسان سی بک جاتا ہے۔ شانی علی کی اسی مداری علی کا نعرہ مارے تو اس کی بھی بات بن جاتی ہے، لیکن علی اس لیے ہے نہیں۔ یہ سنیوں کو پتہ ہے علی کون ہے،
جو داتا گنج بخش علی حجویری کا لنگر کھائے اسے پتہ ہے علی کون ہے. کیا بات. جو بو علی کلندر کو مانے اسے پتہ ہے علی کون ہے. جو جماعت علی کو مانے، جو دیدار علی کو مانے، جو مہر علی کو مانے، یہ سارے شاہ ہیں. جماعت علی بھی شاہ، دیدار علی بھی شاہ، جماعت علی بھی شاہ، بو علی بھی شاہ، اور میرا داتا گنج بخش علی حجویری سارے شاہوں کا شاہ. ذرا دیکھو تو صحیح ہے چھوٹے علی کدھر کھڑے ہیں. ان کا عقیدہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ کشف المحجوب اٹھاؤ. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المناقب فضائل الصحابہ. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اپنے بیٹے اور رخت جگر حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اسے نقش کر لو دل و دماغ پر. شیر خدا حیدر کرار نے عقیدہ بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو جو دیا ہے تو اپنے مریدوں کو کچھ اور دیا ہوگا. محمد بن حنفیہ کی روایت صحیح بخاری. پوچھتے ہیں ابا جان اس امت میں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین افضل ترین ہستی کون ہے؟ شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اور کس سے پوچھ کے بتائیں بھائی؟ تو بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، اکیلے میں تنہائی میں پوچھ رہا ہے. شیر خدا علی المرتضیٰ نے ایک سیکنڈ کی توقف کے بغیر فرمایا یار غار و مزار خلیفۃ الرسول بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا بیان اس کے بعد بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب. واہ 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 واہ. اس کے بعد فرمایا عثمان ذو النورین. اب وہ بیٹے تھے ان سے برداشت نہیں ہو سکا. کہنے کہ ابا جان اس کے بعد آپ ہیں. تو فرمایا بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین. ابھی ان کی عاجزی اور شان تواضع کا مقام ہے. یعنی اس میں اس بات ہے کہ ہوں تو میں ہی ہوں، تو میں یہ نہیں کہا میں نہیں ہوں، یہ نہیں کہا. یہ باب مدینہ العلم کلام کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. اب موضوع تو ان کے ممدوح و محبوب کا ہے نا، اس لیے ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے شان صدیق اکبر بیان. جو علی نے عقیدہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے ہم اس کا ڈنکا بجا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں علی کی شان و عظمت بھی چھپی ہوئی ہے. علی کی شان یہ ہے کہ جو علی بتائے اس کی نفی کرتے جاؤ، جو علی سکھائے اس کی نفی کرتی جاؤ. اب علی کی شان ہوگی جو علی نے کہا، جو علی نے بتایا، جو علی نے سکھایا، آپ اس کی نفی کرتے جائیں اور اپنا راجہ راضی کرتے رہیں، دھکے شاہی کرتے رہیں، اپنی منمانی کرتے رہیں اور علی کو بائی پاس اور ایوائڈ کر کے آپ اپنے نظریات کو تھوپتے جائیں. اب علی کی محبت ہے یا جو علی نے سکھایا، جو علی نے بتایا، جو علی نے سمجھایا اس کا ڈنکا بجائیں تو علی خوش ہوں گے. اب یہ ہو رہا ہے اللہ ماشاء. تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. بیٹا میں تو ایک مسلمان ہوں، حضور کا امتی، یعنی ہوں تو میں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما
کیا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا جو حضرت علی کا تھا؟ اپنی اولاد کو یہ عقیدہ دیا جناب شیر خدا نے، اور اپنے ہر ماننے والے اور ہر مقتدی کو یہ عقیدہ دیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق، اس کی تفسیر ہی شیر خدا نے فرمائی، سب سے بڑی تفسیر۔ امام ابن عساکر، امام بزار نے اپنی مسند میں، امام سیوطی نے در المنصور میں، اور بڑی تمام مفسرین نے اور علماء نے اس کو جمہور نے نقل کیا شیر خدا کے قول کے ساتھ۔ آپ اس آیت کو پڑھتے تھے یوں والذی جاء بالحق، شیر خدا آپ کی قرأت یہ ہے والذی جاء بالحق وصدق بہ، ممبر پہ پڑھتے تھے لوگوں وہ ذات پاک جو حق اور سچ لے کر آئی، اور وہ ذات پاک جس نے سب سے پہلے اس حق اور سچ کی تصدیق فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرمانا ہے اولئک هم المتقون، یہی ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اللہ جس کے تقوی کی گواہی دے اور جسے آتقا کہے قرآن میں، اس کی فضیلت میں اور دوسرا قول کہاں سے ڈھونڈے؟ اس کے مقابلے میں کیا قول لائے گا کوئی؟ جب خالق کائنات نصوص قطعیہ میں، قرآن کی آیتوں میں خود کہہ دے کہ کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کسی حوالے، کسی کتاب، کسی فتوے کی، کسی روایت کی گنجائش ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھا۔ سبحان یہ تو سیدھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے کہ آپ اللہ اور رسول سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی اور فرمایا لوگوں یہاں جو صدق لے کر آیا اس سے مراد محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس صدق کی تصدیق فرمائی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو اشعار آپ کو سنائے، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر، یہ شیر خدا کا عمل تھا۔ آپ یہ آیت پڑھتے اور پھر قسم کھاتے ممبر پر کہ مجھے قسم ہے ذات ذوالجلال کی، ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا بلکہ معراج کی رات خود عرش والے نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم کھاتے تھے۔ ابو بکر کا لقب صدیق یہ زمینوں سے نہیں آیا بلکہ معراج کی رات آسمانوں سے آیا ہے۔ جب نمازیں آئیں اسی وقت رب نے ابو بکر کا لقب صدیق بھی اپنے محبوب کو دے کے بھیجا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ ابو بکر نے ابھی تصدیق کی نہیں، رب نے صدیق پہلے کہا ہے۔ یہ دھیان سے سمجھیں۔ شب معراج کیا ہوا؟ آخری بات جو فرمائی گئی وہ کیا تھی؟ سب کچھ ہو گیا۔ جب جبریل واپس چھوڑنے آ رہے تھے تو فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ صبح جاتے ہی آپ نے فجر کے بعد حرم میں کھڑے ہونا ہے، دن نکلتے ہی مطاف کعبہ میں خود کھڑے ہو کے یہ سارا معراج کا واقعہ بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صاحب التاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں بیان تو کروں گا، مانے گا کون؟ وہاں تو سارے بت پرست کافر مشرک ابو لہب ابو جہل بیٹھے۔ کفار و مشرکین کے سامنے ایسا واقعہ، معراج جیسا معجزہ، مانے گا کون؟ تو رب کریم نے خود فرمایا کہ میرے حبیب
اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق ضرور مانے۔ جب صدیق مکے میں موجود ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، وہ مان لے تو کافی ہے۔ یہ غور طلب چیز ہے، بہت توجہ طلب چیز ہے کہ ابو بکر اس وقت صدیق بنے نہیں تھے، ان کی صدیقیت کا اعلان اس وقت ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق تو وہ ازل میں ہی تھے۔ جیسے 40 سال کی عمر میں حضور نے نبی بنے تھے یا اعلان فرمایا تھا؟ اعلان۔ ہاں جی، ایسے رب نے معراج کی رات کو چنا کہ اس رات یار غار کی صدیقیت کا اعلان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب اتنا اس کا پس منظر قرآن اور حدیث میں واضح تھا تو شیر خدا علی المرتضیٰ نے منبر پہ قسم کھا کے لوگوں کو بتایا، ابو بکر کا اگر ابھی بھی تمہیں تعارف نہیں تو میں تمہیں قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ میرے رب نے ابو بکر کو خود صدیق کہا ہے، اور ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا ہے، اور ان میں سے ایک موقع معراج کا بھی رکھا ہے۔ فرش پہ ابو بکر نے ابھی تصدیق کی نہیں، حضور علیہ السلام نے واقعہ سنایا ہی نہیں۔ اب دوسرا پہلو اس کا کیا تھا کہ معراج محبوب کی زبان سے نہیں سنی، بدترین منکر ابو جہل کی زبان سے سنی، اور وہ دشمنی میں آیا، پروپیگنڈا کرتے ہوئے آیا، انکار کرتے ہوئے آیا، اس نے تو ایشو بنا لیا۔ سب سے پہلے یہاں کیوں آیا یہ بھی غور طلب ہے۔ اسے پتا تھا سارا مکہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایک صدیق اکبر کھڑا نہ ہو تو میری دال نکل سکتی، اس لیے سب سے پہلے آپ کو قائل کرنے کے لیے آیا۔ اور جب آپ کے دروازے پہ پہنچا، حضور علیہ السلام نے ابھی نہیں بتایا کہ یار غار مجھے معراج ہوئی ہے۔ ابو جہل نے جب آ کے کہا کہ ابو بکر باہر آؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل مان سکتی ہے؟ کافر کی عقل تو یہ بھی نہیں مان رہی کہ مسجد حرام سے کوئی مسجد اقصیٰ تک جائے اور راتوں رات فجر سے پہلے واپس آ جائے۔ وہ تو اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، کہ جائے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش معلیٰ اور دیدار الہی اور اتنے مشاہدات کر کے آ جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سنا ہے آپ کے صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل اور کوئی کہے تو پھر تیری بات پہ غور کیا جا سکتا، اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تو فرمایا میرے آقا کی یہ شان تو کیا، اگر حضور اس سے آگے کی کوئی بات بھی کہیں تو میں آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، زندہ آباد، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، آج کا نعرہ ہے نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ یہ نعرہ تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، ممبر پہ علی لگا رہا ہے، یار کو چپ بیٹھ۔ نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، اور مسلمانوں 1400 سال 1450 سال ہو گئے، یہ نعرہ بھی آسمانوں سے آیا، ہمیں عطا ہوا۔ امت بھول گئی تھی، فاروق اعظم نے یہ نعرہ لگایا، عثمان غنی نے لگایا، علی المرتضیٰ نے، سب سے پہلے اللہ نے لگایا، پھر اللہ کے رسول نے بار بار امت کو متوجہ کیا۔ یہ جو میں اعلان بتا رہا ہوں یہ چھوٹی بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں حضور صحابہ کو اور پھر پوری امت کو، کوئی مسلمان ہے جسے یہ فرمان بتا رہا ہو؟ مشکل ہے۔ تو مسجد میں کبھی نہ آیا ہو،
کبھی کسی جمعے پہ نہ گیا ہو مسجد میں نماز پڑھنے، ہو سکتا ہے اس تک نہ پہنچا ہو. کوئی کلمہ گو باشعور مسلمان ایسا نہیں جسے یہ فرمان نبوی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق ہے. اس کا مطلب حضور نے ساری امت میں